24 घंटे जहाँ दस्तरखान तैयार है, जैसे
اور بے قراری کا گہوارہ بنی، ہر انسان پریشان، کیا وجہ؟ اس نے یہ کہا کہ جب یہ علم اللہ پاک ذات عالی سے الگ ہو جائے، اس کی پہچان، اس کی معرفت اور اللہ کا خوف اور خشیت، اس سے جب یہ علم غائب سے ہو جاتا ہے تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے سب سے پہلی وحی میں فرمایا، اقرأ نہیں فرمایا، اقرأ سیکھ کرو، فوراً اللہ پاک ذات عالی وہاں بھی رب رحم فرمایا، ربوبیت تربیت والا علم آپ خود بھی ہے اور اللہ کی تربیت آپ کے، لیکن عزیز طرح ان چیزوں میں رفاہیت کب آتی ہے؟ آگے اللہ پاک نے جو ذکر فرمایا، بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، اس کے کتاب کو پڑھتے ہو اور اس کو تدریس کرتے ہو۔ آگے والی چیز میں بتایا کہ رب والی صفت اور ربانیت بننے کے لیے علم عمل تسلسل ضروری ہے۔ طالب علم سے لے کر جب آپ فارغ ہو کر جائیں اس کے بعد بھی تو امام درس و تدریس میں آپ کی مقبولیت، آپ کا علم تسلسل کے ساتھ، تاکہ آپ رب والی صفت سے متصف ہو جائیں، جو زندگی میں رکاوٹ بن سکتی ہے اس سے اللہ تبارک تعالیٰ درس و تدریس کی نسبت سے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ بہت سے لوگ جو صبح آتے ہیں والد اور بتائی پیش کرتے ہیں، مولانا ایسا ہے ویسا ہے، ہم لوگ یہ دارالاسلام میں اللہ پاک نے اتنے حکم اور عمل کے ساتھ رکھا ہے، باہر کی دنیا کی چیزیں نہیں آتی، اور اگر آ رہی ہے تو وہی ان کے لیے نقصان ہے۔ وہ باہر کی دنیا آج کی چیزیں جو ہمیں کتاب و سنت کو دور کر رہی ہے اور ربوبیت کی صفت کو دور کر رہی ہے۔ اس لیے یہ علم یہاں علم نہیں ہوتا ہے، یہاں کی رب اکرم، اللہ پاک کی شان مطلبیت ہے، اس نے ہمیں چیزوں کے لیے اللہ پاک نے منتخب فرمایا، اللہ پاک فرمایا اور رحمان علم القرآن، یہ قرآن کریم کی تعریف ہوئی اور آپ کو جو مل رہی ہے یہ شان رحمانیت، اس نے ہم پر رحم فرمایا، ہمارا اپنا کوئی کسی قسم کا اللہ پاک کی ذات عالی سے کوئی ہمیں کچھ پتا نہیں تھا، اللہ پاک نے ہمارا انتخاب کیا اور یہاں اجازت ہے، اللہ پاک نے ہمیں پہنچایا۔ ہمارے ساتھ پڑھنے والے بہت سے بچے کوئی اسکول جائے کوئی دنیا کے کسی اور کامکاج میں ہوگا، اللہ پاک نے ہمیں اپنی ذات عالی والی کتاب قرآن اور حدیث سے اللہ پاک نے محفوظ کیا۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں اللہ پاک کا کوئی بڑا احسان کسی بندے میں نہیں ہو سکتا، اس کو انبیاء کرام والی تعریف سے اللہ پاک نے محفوظ کیا۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنی آنے کے سلسلے میں اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں اپنی ذات عالی کے لیے، اپنی صفات، اپنی معرفت، اپنی پہچان کے لیے اللہ پاک نے یہاں جائے ہمیں پہنچایا، ورنہ دنیا اور دنیا کی چیزوں میں ہزاروں لوگ مشغول ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے وَقُلْ نَظَرَ بِالْخُدَا یہ صحیح عاملی مرض کہ ترقی ہے تمہارے ہماری اپنی ذات کو دیکھ وقت نظر دے چکا یہ صحیح عاملی مرض، یہ کپڑے اور میرے کھانے پینے کی تازگی، غیر کا خالی ہونا، ان چیزوں کے اوپر سوچ کر لڑکی ہے ترقی ہے تمہارے ہماری اللہ پاک میرے سینے کے اندر قرآن کریم نے ان کی نعمت رکھی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں، ساری چیزیں مخلوق ہے اور قرآن کریم بڑی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنی صفت کو میرے سینے کے
جب علماء کرام نے عوام کو دیکھا کہ یہ قارون کی نعمت کے اوپر للچائی نظروں سے دیکھی، اپنے دل میں تمنا کر رہے دنیا کی سبوں پر کی، تو انہوں نے فرمایا ایمان اور اعمال صالحہ یہ اللہ پاک کی نزدیک بہت بڑی نعمت ہے اس دنیاوی نعمت کے مقابلے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ وَمَا كَانَ لَهُ فِي فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ۔ اللہ پاک نے جب زمین میں ٹھہرا دیا اور سارے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر چلا گیا، تو اب وہ لوگ جو کل تک یہ کہہ رہے تھے یا اب وہ کہنے لگے اللہ پاک پیار میں ہے، جس کو زیادہ لینا چاہے، اس کا کم کرنا چاہے، اچھا ہوا کہ ہمیں قانون میں مال نہیں ملا اور قانون میں سوچ نہیں ملی، ورنہ وہ جس کی زمین سے ڈس گیا اب بھی عزیز طلبا یہ قصہ بیان کر کے مجھے آپ کو بتانا ہے کہ قرآن کریم فرما رہا کہ اہل علم کو دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر بہت یقین نہیں، وہ آخرت کی زندگی کو دیکھ ہمارا علم رات والا وہ سمیا والا خبر آتا نظر جنت کی نعمتوں کی طرف اس کے دنیا کی نعمتیں دنیا کی چیزیں ان کے لیے ہے، دنیا کی نعمت اللہ کی دی ہوئی، لیکن ان کو سب کچھ نہ بن جائے، کسی کو بنیاد نہ بنایا جائے۔ یہ سب سے بڑا فرق ہوتا ہے اہل علم اور دنیا داروں کے درمیان۔ ہم دنیا کی چیز دیکھیں لیکن یہ بننے کے لیے مقابل نہیں، یہ پرکھنے کے لیے ہے، یہ مقصد نہیں، یہ وسیلہ ہے۔ اس لیے تعلیمی تعلق کے اندر ہمیں اللہ نے یہاں بھیجا، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کی سب سے پہلے قدر کریں کہ اللہ نے مجھے بڑے عظیم مقصد کے لیے جس مقاصد کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا جاتا تھا، اللہ پاک نے ہمیں مقصد کے ساتھ کام کرا۔ یہ کتنا بڑا اللہ پاک کا ہے، جب یہ نعمت مقصد حاصل کریں گے تو اللہ پاک کی طرف سے جب ان نعمتوں کے اندر اللہ کو کیا ادا کیا جائے وہی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق ملے، ورنہ ماں باپ کو گالیاں دیں گے کہ انہوں نے مجھے یہ مدرسوں کی زندگی میں بھیج دیا اور یہ مجھ سے بھائی کو اسکول اور تعلیم اس وقت شکر اور قدر داری نہیں ہوگی، ان کے ناشکری کے کلمات ہیں۔ اس سے سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا بھلا کی نور اور تعلیم اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو سرفراز کیا، اللہ پاک کا شکریہ ہے۔ جب یہ نعمت کو شکریہ کے ساتھ کریں گے تو اللہ کا احترام ہوگا۔ طلبا آپس میں ایک دوسرے کا احترام اور احترام کریں گے کہ ایک مقصد کے لیے اللہ پاک نے مقصد کو ایک جگہ سلام کیا۔ آپ بہت الگ الگ جگہ سے آئے ہیں، اللہ پاک نے ایک جگہ کو جمع کر دیا اور یہ مقصد کی بنیاد پر بنے رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ پاک نے ان کے دلوں کو جمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے قلوب کو بھی ایمان کے لیے جمع کرے، ایمانیات کے لیے جمع ہے، ہمارے محبت جیسے توحید کے لیے جمایا۔ اللہ پاک توحید کی نعمت کے بعد علم اور عمل کے لیے ہمیں جمع، اس لیے اپنے اوقات کی سب سے زیادہ ہم قدر کرنے والے ہو جائیں۔ یہی مدرسوں میں سب سے بڑی پریشانی ہمارے اوقات غلط اور نایاب چیزوں میں تھا۔ اساتذہ کتنی نگرانی کریں گے، متدینین آپ کی کتنی نگرانی کریں گے، آپ خود اپنی نگرانی کرنے والے جب ہو جائیں گے، اپنے اوقات کا محاسبہ آپ کرنے والے ہو جائیں گے، آپ نایابی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہو جائیں گے، تو آپ اللہ پاک کے یہاں اللہ پاک آپ سے کام ہو۔ جتنے بھی بڑے بزرگ ہوئے ہیں انہوں نے محنت سے کرتا ہے، اپنے اوقات کی حفاظت کی ہے، مسجدوں کی، نمازوں کی، اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کی پابندیاں کی ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں عزتیں عطا کی۔ امام ابو یوسف کر رہے ہیں، ان کی والدہ دیوا وہ کسی کام کے لیے دیکھ رہی تھی اور امام ابو یوسف کی ماں کو سبق میں آ رہا، والدہ نے امام ابو یوسف کی کہا کہ میرے
میرے پاس سے آئے جہاں بچے گا وہ علاقہ میرا ہوگا وہاں کھیتی باڑی ہوگی اور